بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائی مرم شہزادی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان و مردود کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اخلاق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اخلاق خلق سے ہیں جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ یہ کچھ ایسی عادات ہیں جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں اور پھر ہمارے وجود کا ایک لازمی جز بن جاتی ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں ان عادتوں کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن زیادہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب وہ عادات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بری بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اخلاق اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ شخصیت انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور صاف کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کا تشخص ہے، وہی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ تشخص کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور مومن کا تشخص اس کے اوصاف، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے ایک بندہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، اس کے چہرے کو پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے اخلاق کیوں سیکھنے ہیں؟ ہمیں ایک پہچان چاہیے، ہمیں روح کا لباس چاہیے، ہمیں فقط ظاہری مسلمان نہیں رہنا، ہمیں عملی مسلمان بننا ہے۔ ہمیں ایک چہرہ چاہیے، ہمیں چہرے کی رونقیں چاہیے، اس چہرے کی تازگی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی کی کمی اخلاق تو پوری کر سکتا ہے لیکن اخلاق کی کمی خوبصورتی قطعاً پوری نہیں کر سکتی۔ یہ نعمتوں کی تازگی اچھے اخلاق ہیں، ان کے بغیر چہرہ نہیں بنے گا۔ چاہے آپ جتنے مرضی بیوٹی پروڈکٹس لگا لیں، وہ چہرہ اخلاق کی بہتری سے بنے گا۔ اخلاق بدلنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ یقین جانیے کہ آپ ایک تسبیح اٹھا کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور دن رات اللہ اللہ کرتے رہیں، لیکن آپ کے اندر اخلاق کی کمی ہو، اچھے اخلاق کی، تو یقین جانیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے دل میں نیکی کی محبت اور برائی کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب کسی گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے تو جو بات سنا رہا ہوتا ہے اور جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ بھی اس لیکچر کو سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور بتائیے گا کہ جب آپ اخلاق کا لفظ سنتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو کیا چیز آپ کے مائنڈ کو ہٹ کرتی ہے، وہ کیا چیز جو سب سے پہلے آپ اخلاق کا جب سوچتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، وہ کس طرح کے اخلاق کے حامل تھے۔ کیا ان کے اخلاق سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ بے شک ان کی زندگی اچھے اخلاق سے بھری پڑی ہے۔ ان حکیم سے
آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اچھی مائنڈ سیٹنگ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ جنتی لوگوں کی پہچان کس چیز سے ہوگی؟ کوئی بھی جنتی کو کیسے پہچانے گا؟ کوئی بھی آنکھ سے نہ پہچانے گا، کوئی بھی ناک سے نہیں، نہ لپ سے، نہ چہرے کی شیپ سے، نہ کلر کمپلیکشن سے، کوئی چیز نہیں۔ آپ پہچانو گے۔ جنت تو ایسی چیز ہے جہاں پیمانے مختلف ہوں گے، آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں۔ جیسے آج ہمارا ایک چہرہ ہے، ایسے ہی آخرت میں ہم سب کا ایک چہرہ ہوگا۔ وہ چہرہ کیسا ہوگا؟ ہم مٹی سے بنے ہیں، مادے سے۔ ہمارے ذہن میں ہمیشہ ایک مادی شکل ہی رہتی ہے، اور یہ شکل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجی ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ کی ہے اور خلق انسان کا۔ خلق کی وجہ سے دنیا ملی اور خلق کی وجہ سے جنت ملی۔ سورۃ المؤمنون کے حوالے سے ایک بات انسان کی پیدائش کے حوالے سے واضح کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پھر بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے دن یقیناً تم کو اٹھایا جائے گا۔ ہم پہلے خلق کے درجات دیکھیں گے۔ خلق رب کی جانب سے ہے اور خلق انسان کی جانب سے۔ خلق کے لیے جو کچھ کیا، رب نے اس دنیا میں رہنے کے لیے مٹی پہلی چیز ہے۔ سورہ المؤمنون کی آیات میں آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا، اس کو ایک فلو چارٹ میں لے آتے ہیں کہ انسان کی تخلیق میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی۔ سب سے پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ۔ علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ گوشت کی بوٹیاں، اس بوٹی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، موجودہ شکل، یہ وجود، یہ انسان کی تخلیق ہے۔ کیسے انسان بنا؟ بنیادی مادہ پتہ لگ گیا نا کیا ہے؟ اس آیت میں دنیا میں رہنے کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دنیا سے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب آپ نے یہ لکھ لیا، پیدائش انسانی کے مراحل آخر میں لکھ لیں۔ زندگی سے پہلے زندگی، موت، بس سے بعد الموت، موت کے بعد۔ کیا اس بات کا ہمیں یقین آتا ہے کہ ہم کبھی نہیں تھے؟ ان میں سے کوئی بات ایسی ہے جس پر یقین نہ آتا ہو؟ اس بات پر یقین ہے کہ کبھی ہم نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ دہر میں، کیا لام تناہی زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ کیا تھا پھر؟ مٹی۔ اس کے بعد پھر اگلی سٹیج شروع ہوئی اور ہمارا وجود بن گیا، وہی وجود جس سے ہم آج کے زمانے میں دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، آج کے زمانے میں دوسروں کو طعنہ زنی کرتے ہیں، آج کے زمانے میں بدگوئی کرتے ہیں، آج کے زمانے میں گالیاں دیتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم
ایک دوسرے کی عزتوں کو دوسروں کے سامنے نیلام کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہماری زبان جب بھی کھلتی ہے جھوٹ بولتی ہے۔ مٹی کو موت آئے گی لیکن روح کو موت نہیں آئے گی، یعنی جسم کو موت آئے گی۔ جب وقت ہوگا تو اس وقت اسی مٹی یعنی جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن روح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر روح کا کیا ہونا ہے؟ روح کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ روح موت کے وقت کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ پہلا پوائنٹ جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیں گے اور صرف اس کی جان کو آزاد کیا جائے گا۔ ہمیشہ کی خوشیاں اسے دی جائیں گی جو کامیاب ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کو مل گئی وہ فلاح پا گیا، ورنہ یہ روح ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تانے دینے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے قیامت والے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کتے کا پہناوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی کتے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس کے گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، روشنی نہیں آتی، اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں، جس انسان کے اخلاق خراب ہوں، جو آلودگیوں میں مبتلا ہو، اس دل کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے اور نہ ہی اللہ کی ہدایت جگہ پاتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی روح کے لباس کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، یہ رویے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں صورت ملے گی۔ اب ہم قرآن کے ذریعے سے اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ رب العزت نے قرآن میں جنتیوں کے چہرے کی شناخت اور علامت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں گے، آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں۔ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ یہ وجود تو مٹی کا لباس ہے، مٹی کا لباس ختم ہونے والا ہے۔ جنت والوں کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے خوبصورت چمکیں گے؟ یہ خلق ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان دنیا میں محنت کرتا ہے۔ ہم جیسا چہرہ چاہتے ہیں ویسا ہی چہرہ مل جائے گا، بس اس چہرے کے لیے ہم کو ویسی ہی عادات اپنانی پڑیں گی۔ کل جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے رویوں کی وجہ سے، اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے۔ نعمتوں کی تازگی، اس کو ہم کہاں سے دیکھیں؟ کیسے پتہ چلے کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے اپنائی، جیسی شخصیت آپ کی بنی ویسی شخصیت بنانی ہے۔ دیکھیں دنیا کی زندگی، آپ شخصیت کے کنسیپٹ کو سمجھیں، کسے کہتے ہیں؟ شخصیت، پرسنالٹی، انسان کی پہچان ہوتی ہے نا۔ شخص کسے کہتے ہیں؟ انسان کو۔ انسان جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے وہی اس کی شخصیت ہے۔ اچھے
اور برے اخلاق۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ انسان تو ہیں، لیکن آپ اپنے اندر انسانیت کو بھی سموئے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اخلاق برے ہیں تو آپ انسان تو ہیں، لیکن انسانیت سے محروم ہیں۔ شخصیت وہی اسی کی آئیڈینٹی ہے۔ شناختی کارڈ پر ہماری کیا پہچان ہوتی ہے؟ مثلاً دائیں گال پر تل کا نشان یا بائیں پاؤں پر کٹ کا نشان وغیرہ۔ دنیا میں پہچان کی نشانیاں کتنی معمولی قسم کی ہوتی ہیں۔ آئیڈینٹی کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو ہوتا ہے، اور مومن کی آئیڈینٹی اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اور ان اخلاق کی وجہ سے ہی مومن کو شخصیت ملے گی، انسانیت ملے گی اچھے اخلاق سے، اور جنت میں اس کا چہرہ پہچانا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں ایک پہچان چاہیے، ہماری روح کو لباس چاہیے، ہمیں ایک چہرہ چاہیے، اس چہرے کی رونقیں چاہیے، اس چہرے کی تازگی چاہیے۔ تو یہ نعمتوں کی تازگی ہے، یہ اخلاق ہیں، ان کے بغیر چہرہ نہیں بنے گا۔ آپ کبھی ماں کے پیٹ کے اندر الکاہ سے بننے والی بوٹی کو دیکھیں، اس کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، ایسے انسان کے خلق کے لیے بھی کچھ بنیادی بیسک مٹیریل ہے جس سے اخلاق بنتے ہیں۔ اس کے بغیر اخلاق وجود میں نہیں آ سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اخلاق کا بیج ایمان ہے، یہ بیج نہیں بوؤ گے تو خلق نہیں بنے گا۔ کیا کبھی کوئی پھل بغیر بیج کے پیدا ہوا ہے، یا کوئی سبزی یا اجناس میں سے کوئی جنس بغیر بیج کے پیدا ہوئی؟ جب کوئی بیج کے بغیر پھل نہیں بن سکتا تو خلق بھی ایک بیج ہے جس کے بغیر ایمان بلڈ اپ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیج کس کا ہے؟ ایمان کا، یقین کا۔ اس کے لیے کچھ حقائق کو سمجھنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو ذہن میں بٹھانا پڑے گا، تبھی اخلاق کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ پہلی حقیقت، اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے۔ جب ہم دل سے یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جس انسان کی غیبت کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گالی دے رہے ہیں کسی انسان کو، اللہ ہمیں وہ گالی دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہم کسی کی چغلی کر رہے ہیں، ہم کسی کی طعنہ زنی کر رہے ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم کسی کی بدگوئی کر رہے ہیں، کسی سے بدگوئی کر رہے ہیں، ہم گالی دے رہے ہیں، ہم صلہ رحمی نہیں کر رہے، ہم رشتے توڑ رہے ہیں، ہم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم حیادار نہیں، تو جب تک ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا یہ چیزیں ہمارے لیے، انسان نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، یعنی انسان کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں اسے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ انسان ٹیسٹنگ فیس میں ہے۔ بیرونی ڈھانچہ موجود ہو تو اگر اس کے اندر اس کی اصل روح موجود نہیں تو اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً ایک پوری شکل و صورت والا بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، بظاہر اس کا جسم کامل ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، پھر وہ کیا رہ جاتا ہے؟ مٹی۔ پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان کو زندگی کا وقت بطور امانت ملا ہوا ہے، اور اگر وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، دوسروں کو گالی دیتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، محفلوں میں دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتا ہے،
اس میں اگر اخلاق کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، یا چاہے وہ روزے دار ہو، یا چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن اخلاق ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اس بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ اچھے اخلاق آپ کے گناہوں کو اس طرح صاف کرتے ہیں جیسا کہ سورج کی گرمی سمی ہوئی شبنم کو پگھلا دیتی ہے۔ اخلاق کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، لیکن اخلاق سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، دل سے سوچتا ہے اور اعضاء سے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ اس کا ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک دل ہی دل میں، اندر ہی اندر، خود اپنے نفس کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے دوسروں کے ساتھ، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ 3 تعلق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک اپنے نفس کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ۔ اب آپ اپنے قلب کی کیفیت بتائیے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک فزیکلی ایک ایگزامپل دی جائے کہ ایک مائک ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اور اگر اس کا سوئچ بند کر دیا جائے تو کیا آواز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہماری زندگیوں سے رب کی آواز نہیں آتی، کیونکہ ہم تار کو اتار کے ہی رکھتے ہیں، اس سوئچ کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں رب کے ساتھ جو بات کرنی ہوتی ہے ہم وہ بات نہیں کرتے۔ اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے ہر وقت رب سے دل ہی دل میں گزارشیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کا ہمیں سبق دیتے ہیں، ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کو برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا آپ سکون میں ہیں؟ آپ بے سکون ہوں گے۔ کیا آپ صرف دنیا والوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو وہ امید تو کبھی بھی ٹوٹی جا سکتی ہے۔ تو کیا آپ سکون میں ہوں گے؟ کیا آپ صلہ رحمی کو توڑ کے بیٹھے ہیں اور جوڑتے نہیں؟ تو کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ سکون میں ہیں؟ آپ اپنے نفس کو بے سکونی میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا آپ حیا دار ہیں؟ اگر آپ حیا دار ہیں تو آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، لیکن اگر آپ حیا دار نہیں، اپنے نفس کو بری عادات میں ڈال رکھا ہے، تو کیا آپ سکون میں ہیں؟ یقیناً آپ سکون میں نہیں۔ کیا آپ کا لہجہ شرینی ہے؟ کیا لوگ آپ کے پاس بیٹھنا باعث فخر اور خوشگوار سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا سوچئے کہ آپ اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے۔ کیا آپ کا نفس آپ کو کچھ نہیں کہتا؟ کیا آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ لیکن آپ اس کی آواز کو دبائے بیٹھے ہیں۔ ایک لہجے کے ایگزامپل الفاظ کے رد و بدل سے میں آپ کو دینا چاہوں گی۔ حسن اور حسنین 2 بھائی ہیں۔ حسن ہمیشہ سچ بولتا ہے، دنیا سے ہمیشہ نا امید رہتا ہے اور اللہ سے امید باندھے ہوئے ہے۔ سائل پر ہمیشہ بخشش کرتا ہے۔ پڑوسی یا دوست جب بھوکا ہوتا ہے تو خود پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، ان کو کھانا دے کر آتا ہے۔ احسانات کا ہمیشہ بدلہ چکاتا ہے، امانت دار ہے، حیا دار ہے، مہمان نواز ہے۔ اور دوسری طرف حسنین
بالکل انورسلی ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس پر اسے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا والوں سے امید باندھے ہوئے ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے۔ سائل پر بخشش نہیں کرتا بلکہ اس کو لڑائی جھگڑے سے اپنے سے دور کرتا ہے اور اس سے اچھی خاصی بری باتیں سناتا ہے۔ پڑوسی یا دوست اگر بھوکے بھی ہوں تو وہ فکر نہیں کرتا اور خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ احسانات کا بدلہ وہ ہمیشہ دینا بھول جاتا ہے۔ امانت داری میں ہمیشہ خیانت کرتا ہے۔ صلہ رحمی کو ہمیشہ توڑتا ہے۔ دوست کے حقوقوں کو ادا نہیں کرتا۔ مہمان نواز بالکل نہیں، حیادار نہیں۔ تو آپ دیکھیے، دونوں کا کمپیریزن کریے، کون اپنے نفس کو سکون پہنچا رہا ہے، کون اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہے، کس کا نفس ملامت میں مبتلا ہے، کس کا نفس خوش ہے، کس کا نفس روحانی طور پر سکون میں ہے۔ اب تیسرا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے الفاظ کے چناؤ ہمارے لہجے پر بہت اثر انداز کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ۔ فہد اور واحد 2 بھائی ہیں اور ان کا یہ فعل ہے کہ فہد نے واحد کو کہنا ہے کہ یہ گلاس اٹھا کے اس ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر رکھ دو۔ فہد پہلی بار الفاظوں کو اس طرح لہجے میں ڈھالے گا، آپ ایسا کیجئے، یہ گلاس اٹھائیے اور دوسرے ٹیبل پر رکھ دیجئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ لہجہ کیسا ہے؟ عزت والا لہجہ۔ اور دوسری بار وہ الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کرے گا، صرف الفاظ کا رد و بدل ہے، کام وہی ہے، لہجہ متاثر ہو رہا ہے الفاظ سے۔ دوسری بار وہ یہ کہے گا اس طرح سے، تم ایسا کرو، یہ گلاس اٹھاؤ اور دوسرے ٹیبل پر رکھ دو، اور تیسرے لہجے میں الفاظ کے ایک الگ چناؤ سے وہ اس طرح بولے گا، تو ایسا کر، یہ گلاس اٹھا اور دوسرے ٹیبل پر رکھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ساری بات لفظوں کے چناؤ کی ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، کس طرح سے؟ صحبت سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے۔ اپنے دوست اور احباب پر نظر ڈالیے، کیا وہ آپ کو برائیوں میں مبتلا تو نہیں کر رہے؟ کیا وہ آپ کے نفس میں برائیاں تو پیدا نہیں کر رہے؟ کیا وہ آپ کو شر کی دعوت تو نہیں دے رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایسے دوستوں اور احبابوں کا انتخاب کیجیے جو آپ کو خیر کی دعوت دیں، جو آپ کو برائیوں سے بچائیں، جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے بارے میں بتائیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو کسی قسم کی غیبت نہ ہو، جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو بدگوئی نہ ہو۔ بے شک اچھی صحبت انسان میں پازیٹیو چینج لاتی ہے اور بری صحبت انسان میں نیگیٹو چینج لاتی ہے۔ برائی کو برائی سمجھیے، آپ میں جو جو برائیاں ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیے اور کوشش کیجیے خود سے ان برائیوں کو دور کرنے کی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور نیتیں تبھی پاک ہوتی ہیں جب ہم اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، نہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔